الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا اور بڑا واضح دشمن ہے، شیطان کی پیروی مت کرو اور اس کے وار سے بچ کر رہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، جو شیطان کے راہ قدم ہیں، نشان ہیں جو قدم کے، اس کی پیروی نہ کرو اور اس کی چالوں سے، اس کی شرارتوں سے، اس کے پیدا کیے گئے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. اس حوالے سے چند گزارشات میں نے عرض کی تھیں کہ شیطان کس طرح کی کاروائیاں کرتا ہے، کس طرح انسان کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے، کس طرح اس کے دل اور دماغ کے اندر مختلف وسوسے، حیلے، بہانے پیدا کرتا ہے. اسی سلسلہ گفتگو کو آگے چلاتے ہیں اور کچھ گزارشات آج کی نشست میں اس حوالے سے میں عرض کر دوں. سب سے اہم اور بنیادی نقطہ یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ شیطان جتنا نیک اعمال کا دشمن ہے، اس سے کہیں زیادہ درست عقیدے کا دشمن ہے. یعنی نیک اعمال تو یہ ہے نا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، جتنے بھی احکام شریعت ہیں ان پر عمل کرنا یہ نیکی ہے. تو شیطان کا وار جتنا خطرناک ان اعمال سے انسان کو روکنے کے لیے ہوتا ہے، اس سے زیادہ کہیں خطرناک وار اس کا انسان کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ ہم جتنے بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کی بنیاد ہوتی ہے درست عقیدے کے اوپر. اگر عقیدہ درست ہے، ایمان مکمل ہے، تو وہ اعمال بھی درست ہیں. لیکن اگر ایمان میں خرابی ہے تو پھر ان اعمال کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زمین پر ایک لکیر لگائی، سیدھا خط کھینچا ہے. پھر وہ جو سیدھا خط تھا اس میں دائیں بائیں کچھ نشان، کچھ لکیریں، کچھ خطوط ادھر ادھر کھینچے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو سیدھا خط ہے نا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے، یہ تمہیں تمہاری منزل تک لے کر جائے گا. اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں یہ سب شیطان کے راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے نبی نے جو دین ہمیں بیان فرما دیا وہی دین سیدھا راستہ ہے. اب اس میں سے ادھر ادھر سے کوئی چیز نہ بیچ میں داخل کرنے کی ضرورت ہے، نہ بیچ میں سے کسی چیز کو نکالنے کی ضرورت ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے، بس اس پر چلو، یہ تمہاری منزل تک لے جائے گا. اور ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل آخرت میں جنت کا حصول ہے کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، آخرت میں اللہ کے حضور پیشی ہوگی، سوال و جواب کا مرحلہ گزرے گا، اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں جنت کا پروانہ ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما دیں. یہ ہم سب کی منزل ہے اور اسی منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ راستہ بتلایا. ایک حدیث اور بھی سماعت فرما لیجیے، پھر میں بات کو آگے چلاتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے نا یہ انسانوں کا بھیڑیا ہے. فرمایا کہ جس طرح بھیڑیا بکری کے ریوڑ میں سے اس بکری کو نشانہ بناتا ہے جو اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اسی طرح شیطان بھی اس انسان کو نشانہ بناتا ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو جاتا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسی کئی مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں کہ جس نے جہاں اپنا کوئی علیحدہ راستہ منتخب کرنے کی کوشش کی، شیطان نے پورے طریقے سے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اب وہ خود تو گمراہ ہوا ہی ہوا ہے، لوگوں کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کر رہا ہے۔ ایسی کئی مثالیں جدت پسند دور میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تاکید فرمائی کہ جماعت کا ساتھ نہ چھوڑنا، عام اہل ایمان کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور مسجد کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جتنی مرضی آسائشیں ہمارے مقدر میں لکھ دی جائیں، ہمیں نصیب ہو جائیں، لیکن دین ہمیشہ ہمیں انہی چٹائیوں سے سیکھنے کو ملے گا۔ گھر کے صوفوں پر، نرم ملائم گدوں پر بیٹھ کر دین سیکھا نہیں جا سکتا۔ دین سیکھنے کے لیے محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑے گی، اور وہ محنت مشقت یہی ہے کہ ہم گھر سے چل کر یہاں تک آئیں، انہی چٹائیوں پر بیٹھیں، اپنے پاؤں میں بھی تکلیف پیدا کروائیں، اپنے گھٹنوں کو بھی تکلیف دیں، اس کے بعد پھر جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملے گی وہ ہمارا اصل دین ہوگا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شیطان جس طرح نیک اعمال سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کوشش اس کی انسان کو کا عقیدہ خراب کرنے پر لگی رہتی ہے۔ کتابوں میں گزشتہ قوموں میں سے ایک راہب کا واقعہ لکھا ہے۔ راہب عیسائیوں کے عالم کو کہا کرتے تھے، بڑا نیک پارسا اور عبادت گزار بندہ۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب انسان عبادت گزار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، لوگ اس کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، اپنا رہنما سمجھتے ہیں، اپنا رہبر سمجھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک عقیدت اور محبت کا رشتہ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس راہب کے بھی بے شمار معتقدین تھے۔ ان میں سے 3 بھائی تھے۔ ان کو ایک مرتبہ کسی سفر پر جانے کا اتفاق ہوا اور تینوں بھائیوں نے اکٹھے جانا تھا۔ کوئی دوسرا عزیز اور رشتہ دار ان کا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ایک ان کی بہن تھی، وہ بڑے پریشان تھے کہ ہم تو سفر میں چلے جائیں گے، اپنی بہن کا کیا کریں؟ تو ان کے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈالا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کرو کہ اپنی بہن کو وہ جو نیک تمہارا راہب ہے اس کے پاس چھوڑ دو، وہ بڑا نیک آدمی ہے، تمہاری بہن وہاں پر محفوظ رہے گی۔ جب ان کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوئے، کہا واہ یار یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا۔ وہ راہب کے پاس لے کر آئے، اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ دیا۔ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی چھوڑ دو، میرا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ کہتے ہیں اس کا 2 منزلہ گھر تھا، اوپر والی منزل میں وہ بچی رہتی تھی اور نیچے والی منزل میں یہ خود رہتا تھا۔ یہ بس جاتا تھا کھانا دروازے پہ رکھ کے اور واپس آ جاتا تھا۔ تو 1-2 مہینے اس طرح گزر گئے۔ ایک دن اس راہب کی نظر اس بچی کے اوپر پڑ گئی، بس اس کا دل فوراً بے ایمان ہو گیا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ کھانا دینے کے بہانے جانا تو کچھ دیر بیٹھ کر گپ شپ بھی کر لینی، یہاں سے شیطان کا وار کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے گزشتہ نشست میں بھی حدیث ذکر کی تھی کہ جب ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ چنانچہ اب ہوا کیا کہ وہ گپ شپ پیار محبت میں تبدیل ہو گئی اور وہ پیار محبت الی آخری ہی میں تبدیل ہو گیا۔ اب وہ بچی حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہوئی تو اب اس راہب کو لگی بڑی پریشانی کہ یہ کیا ماجرا ہوا۔ اب شیطان نے اس راہب کو آ کر وسوسہ ڈالا کہ تجھ سے گناہ یہ سرزد ہو گیا ہے، گناہ چھپائے چھپنا نہیں ہے، تو ایسا کر اس لڑکی کو قتل کر دے۔ اس نے اس لڑکی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اب پریشان تھا کہ اب اس کا میں کروں کیا۔ تو شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا کہ اس کو اپنے گھر کے 4 دیواری کے اندر ہی اپنے احاطے میں دفنا دو۔ تو اس وقت کوئی ٹائلوں والے گھر تو ہوتے نہیں تھے، کچے کچے گھر، اس نے دفنا دیا۔ ادھر سے جب وہ بھائی واپس آئے تو اب انہوں نے آ کر راہب سے کہا کہ جی ہماری بہن۔ اس نے کہا جی کون سی بہن؟ جی آپ کے پاس چھوڑ کے گئے تھے۔ تو بھائی میں تو اس کو جانتا تھا نہیں، میں تو کھانا وانا دیکھو پتہ کرو ادھر ادھر کہیں ہوگی۔ بہت ڈھونڈا، تلاش کیا لیکن نہیں ملی۔ اب شیطان انسانی شکل میں آیا اور ان کو راستے میں ملا اور انہوں نے کہا کہ اس راہب نے تیری بہن کے ساتھ منہ کالا کیا اور پھر اس کے بعد اس کو قتل بھی کر دیا ہے، لاش بھی فلاں جگہ پر دفنائی ہوئی ہے، نہیں یقین آتا تو جا کر دیکھ لو۔ چھاپا پڑا اور سارے ثبوت مل گئے۔ اب راہب صاحب کے لیے حکم یہ ہو گیا کہ بھئی اس کو
قتل کر دیا جائے، اس نے ایک ناحق قتل کیا ہے، بدکاری کا بھی ارتکاب کیا ہے، ناحق قتل بھی کیا ہے۔ اب جب اس کو قتل کے لیے لے جایا جانے لگا تو شیطان اب اس راہب کے پاس آیا، اس نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری جان چھڑوا دوں گا۔ اب جب انسان کی جان سولی پر اٹکی ہوئی ہو، پتہ ہو کہ بھئی 2 منٹ کے بعد میرا سر ابھی قلم کر دیا جانا ہے، تو اس وقت اپنے ایمان کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ میں بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس انسان کی بھی، مسلمان، کافر تو خیر ہوتا ہی کافر ہے، مسلمان خاص طور پہ جب اس کی جان نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت سب سے خطرناک وار شیطان کا اس لمحے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقنوا مولاکم، کہ لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ کی، اور تلقین کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ اسے یوں نہ کہو کہ بھئی کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ، ایسا نہ کہو، خدا نہ خواستہ وہ کہیں انکار ہی نہ کر دے، کیونکہ طبیعت پہ اتنی گرانی ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کسی کی جان نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہو، اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کر ہلکی ہلکی آواز میں بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ خود پڑھتے رہیں، اس کو نہ کہیں کہ بھئی تو کلمہ پڑھ۔ جب وہ آپ کی زبان سے سنے گا تو اس کو بھی یاد آ جائے گا۔ یہ طریقہ ہے صحیح کلمے کی تلقین کرنے کا، زبردستی نہیں مسلط کرنے کے بعد تو کلمہ پڑھ۔ بھائی اگر خدا نہ خواستہ اس نے ادھر انکار کیا اور ادھر اس کی جان نکل گئی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اس راہب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اس نے کہا کہ بھئی تو مجھ پر ایمان لیا، میں تیری جان بخشی کرا دوں گا۔ جان سولی پر اٹکی، اس نے کہا جی میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، ادھر اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ادھر اس کی گردن اڑا دی گئی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شیطان کا جو مین ٹارگٹ ہے، وہ ٹارگٹ کیا ہے کہ عقیدہ خراب کرو، عقیدے کے اوپر مضبوطی سے انسان کو جمع نہ رہنے دو، اور اعمال کی خرابی وہ اسی لیے پیدا کرتا ہے کہ اعمال کمزور ہوں گے تو عقیدہ خود بخود خراب ہو جائے گا۔ بھئی جب کسی نے مسجد میں آنا ہی نہیں، جب کسی نے نماز پڑھنی نہیں، جب کسی نے روزہ رکھنا ہی نہیں، جب کسی نے صدقہ و خیرات کرنا ہی نہیں، جب کسی نے دوسرے کوئی نیک اعمال کرنا ہی نہیں، تو اس کا ایمان کیسے باقی رہ جائے گا؟ ہم جب اپنے گھر سے کہیں باہر جاتے ہیں تو پوری حفاظت کا انتظام کرتے ہیں نا، دروازے بند کرتے ہیں، کھڑکیاں بند کرتے ہیں، پھر تالا بھی لگاتے ہیں۔ تو کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ گھر میں پڑا ہوا سامان محفوظ رہے۔ تو ایمان کی مثال بھی بالکل یہی ہے کہ ایمان ایک عمارت ہے، اور اس کے دروازے کھڑکیاں یہ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ ان نیک اعمال کی حفاظت کریں گے تو ایمان کی عمارت بھی محفوظ رہے گی، ان نیک اعمال کی حفاظت نہیں کریں گے تو عمارت جو ایمان کی ہے وہ بھی کمزور پڑ جائے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ ہے عقیدہ خراب کرو، عقیدہ خراب کرو۔ اب عقیدہ خراب کرنے میں شیطان نے کتنی محنت کی ہے اس کی میں چند مثالیں صرف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ اس نے کیا خراب کیا کہ یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے ہی جو مورتیاں بناتے ہو، یہ تمہارے مددگار ہیں، یہ تمہارے مشکل کشا ہیں، یہ تمہارے حاجت روا ہیں، یہ تمہاری مشکلات کو آسان کریں گے، ان کے نام پر قربانیاں کیا کرو، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھایا کرو، ان کے نام پر نذرانے دیا کرو۔ بعینی ہی وہی شکل وہی صورت آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کا رنگ ڈھنگ تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے۔ نذرانے آج بھی چڑھتے ہیں، چڑھاوے آج بھی چڑھتے ہیں، رنگ ڈھنگ تھوڑا سا مختلف ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ جن مورتیوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ مورتیاں تمہارے کسی نفع نقصان کی مالک نہیں ہیں، تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو، تم ان کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ تو جواب میں شیطان کا پڑھایا ہوا کلمہ بولتے تھے، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے کر جائیں گے۔ یہ پٹی بھی شیطان کی پڑھائی ہوئی تھی کہ ان کی عبادت کرو گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا،
حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا آسان سا فارمولہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں میں کہاں ہوں تو ان کو بتا دو کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے اتنا قریب ہوں کہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ کسی مجمع میں بیٹھ کر میرا تذکرہ کرتا ہے میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں بیٹھ کر اس کا تذکرہ کرتا ہوں، جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف چل کر آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف چل کر آتا ہوں، جب میرا بندہ ایک گز میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تو یہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں کیا چیز تھوپ دی گئی کہ نہیں یہ تمہیں اللہ کے قریب لے کر جائیں گے۔ مشرکین مکہ کے ذہنوں کے اندر بھی شیطان نے یہی وسوسہ ڈالا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، بھئی یہ جو بت اور مورتیاں تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو یہ تمہیں اللہ کے قریب کریں گے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی مورتی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عقیدہ اس نے یہ خراب کیا۔ دوسرا عقیدہ اس نے یہ خراب کیا کہ بھئی یہ جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی سب کچھ ہے، اس کے بعد نہ کوئی زندگی ہے نہ کوئی اور چیز ہے، بس ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے، موت آئی ٹھیک ہے، نہ آئی تو نہ صحیح، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ہم نے اسی دنیا کے اندر رہنا ہے، اسی دنیا کے اندر جینا ہے، اور اگر ہم مر بھی گئے تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ کوئی زندگی نہیں ملنے والی۔ یہ شیطان نے بدعقیدگی ان مشرکین کے ذہنوں کے اندر ڈالی ہوئی تھی، اور اللہ معاف فرمائے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اذہان کے کسی گوشے کے اندر یہ خیال پڑا ہوا ہے، اس نے اپنے قدم جما لیے ہوئے ہیں۔ روزانہ سینکڑوں جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، روزانہ قبرستان سے گزرتے ہوئے سینکڑوں قبریں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہاں پر فلاں دفن ہے، یہاں پر فلاں دفن ہے، یہاں پر فلاں دفن ہے، یہاں پر فلاں دفن ہے۔ روزانہ کسی نہ کسی کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، ہر جمعے کسی نہ کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ فلاں فوت ہو گیا، اس کی مغفرت فرما دے، لیکن ہم یہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ موت شاید دوسروں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ موت کے فیصلے اللہ نے دوسرے تیسرے چوتھے لوگوں کے لیے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں، میرے لیے اللہ نے موت کا کوئی فیصلہ لکھ کر نہیں رکھا ہوا۔ شیطان نے یہ وسوسہ، یہ بدماشی اور اپنا غلط خیال ہمارے ذہنوں کے اندر بھی ڈال دیا ہے، وگرنہ ہم سارے کے سارے، معذرت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں، ہم سے مراد ہم لوگ نہیں ہے، پورا معاشرہ ہے، ورنہ ہم سارے کے سارے بندے کے پتر نہ بن جائیں، ہماری عقل نہ ٹھکانے پر آ جائے، ہمارے سارے کام سیدھے نہ ہو جائیں، ہمارے درمیان میں سے جھوٹ، دھوکہ، غیبت، چغلخوری، رشوت، دو نمبری، یہ ساری کی ساری یہ برائیاں ہمارے اندر سے ختم نہ ہو جائیں، اگر ہر وقت ہمارے اذہان کے اندر یہ بات مستحضر ہو کہ یار میں نے ایک دن مرنا ہے، میں نے ایک دن یہ منو مٹی تلے مجھے بھی دفنا کر آئیں گے، کال کوٹری ہے، اندھیرا پڑا ہوا ہے، کوئی ٹیوب لائٹ نہیں ہے، کوئی اے سی نہیں ہے، کوئی بلب نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، وہاں پر روشنی میری زندگی میں کیے ہوئے نیک اعمال کی تو ہو سکتی ہے، بد اعمالیوں کی روشنی وہاں پر نہیں ہو سکتی۔ تو شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا کہ بھئی مر کھپ جاؤ گے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، بس 4 دن کی زندگی ہے، کھا لے پی لے موج اڑا، یہیں پر موج مستیاں کرو، یہیں پر ساری کی ساری عیاشیاں کرو، یہیں پر ساری کی ساری خرمستیاں کرو، اس کے بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ تے خیر ہی صلاح، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، کوئی کچھ نہیں ہونا، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بھی افراتفری کا شکار ہے۔ کہ ذہن، کل میں سن رہا تھا ایک صاحب نوجوان ہمارا، اللہ ہمارے حال پر بھی اور ہماری نئی نسل کے حال پر بھی رحم کرے، یہ ابھی جو حالیہ دنوں میں جو کچھ ہوا آپ کی نظروں سے بھی وہ ساری کی ساری چیزیں گزری ہوں گی۔ تو ایک نوجوان سے انٹرویو لیا جا رہا ہے تو وہ اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں ہم جنس پرستی کا قائل ہوں،
اس نے کہا یار اللہ کے بندے کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ اسی وجہ سے تو قوم لوط پر عذاب آیا. تو کہتا ٹھیک ہے عذاب آتا ہے تو آ جائے, قیامت تو آنی آنی, عذاب آتا ہے تو آ جائے. الامان الحفیظ, خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس نوجوان کی زبان سے یہ بات سن کر, اور اس وقت بھی میرا وجود کانپ رہا تھا جب میں یہ لفظ آپ کے سامنے استعمال کر رہا تھا. کفار بھی یہی کہا کرتے تھے جی کہاں ہے جی, کتنے گا جی توڑا عذاب, اندر کیوں نہیں عذاب؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بھائی کہاں ہے تمہارا عذاب؟ ہر وقت عذاب 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 کی رٹ لگائے رکھتے ہو, کہاں ہے تمہارا عذاب؟ آتا کیوں نہیں ہے عذاب؟ اللہ فرماتے کہ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اللہ کے بندو جب میری پکڑ آئے گی تو پھر تم اس پکڑ سے بچ کر نکل نہیں سکتے ہو. دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا تم لوگوں نے, مذاق سمجھ رکھا تم لوگوں نے. تو بات بڑی دور نکل جائے گی, میں صرف موضوع کے اوپر رہ کر چند گزارشات اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت آگے تھوڑا رہ گیا ہے. جہاں شیطان نے یہ وسوسے ذہنوں کے اندر ڈالے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے یا تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا, وہاں پر شیطان نے ایک وسوسہ اور بھی ڈالا کہ نبی کوئی نہیں ہوتے جی, نبی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور اگر نبی کسی نے بننا بھی ہو تو وہ میری اور آپ کی طرح کا انسان نہیں ہو سکتا. ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ تو میری اور آپ کی طرح کا انسان ہے, یہ اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک خود ساختہ نظریہ تھا کہ نبی کوئی ما فوق الفطرت چیز ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی جنہوں نے بات کو ماننا نہیں ہوتا نا, جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا, ان پر آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جائیں انہوں نے پھر بھی بات کو نہیں ماننا. جس طرح یہ فتنہ چل رہا تھا کہ نبوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اسی طرح یہ فتنہ چلتا 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 ہمارے معاشرے میں پہنچا, اور اس فتنے نے ایک نیا راستہ اختیار کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ ہمارا ایمان ہی اس عقیدے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے آخری نبی, آخری رسول, قرآن آخری کتاب, آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی آنا, نہ کوئی نیا رسول نے آنا, نہ کسی نئی کتاب نے نازل ہونا. یہ عقیدہ تو ہمارے دین کی بنیاد ہے. اگر اس عقیدے کو ہی کمزور کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے تو پیچھے کچھ باقی نہیں رہ جاتا. شیطان کے وسوسے ہیں. شیطان جس طرح عقیدے کو کمزور کرتا ہے اسی طرح اعمال کو بھی کمزور کرتا ہے, جس کو میں اپنی زبان میں کہا کرتا ہوں بہانے بازی. آپ راہ چلتے کسی کو کہنا کہ آؤ یار اذان ہو رہی ہے نماز پڑھنے چلیں, وہ جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں جی, اسی وقت آپ اس کو کہیں اچھا یار آؤ چلتے ہیں ذرا وہ کھابا شابا کھا کے آتے ہیں, ڈنر کر کے آتے ہیں, کہ میں 2 منٹ میں کپڑے بدل کے آیا. تو بھائی 2 منٹ میں کھابا شابا کھانے کے لیے کپڑے تبدیل کیے جا سکتے ہیں, تو 2 منٹ میں نماز کے لیے کپڑے تبدیل نہیں کیے جا سکتے؟ فارسی کا ایک شعر کا مصرع ہے, بڑی پیاری بات. انہوں نے کہا عذر گناہ بدتر از گناہ, گناہ کے بہانے تراشنا گناہ سے بھی زیادہ خطرناک کام ہے. تو شیطان ہمارے اذہان کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے, جس کی ایک مثال میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کی تھی کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کرنے لگیں گے, جب آپ صدقہ و خیرات کرنے لگیں گے, جب آپ قربانی کرنے لگیں گے, جب آپ حج کا ارادہ کریں گے, شیطان آ کر وسوسے ڈالے گا یار کیا ضرورت ہے, رہنے دو, کسی غریب کی مدد کر دو. میں غریب کی مدد کا انکار نہیں کر رہا, لیکن غریب کی مدد اپنی دنیاوی عیاشیاں چھوڑ کر کیجئے, اللہ کے احکام کو توڑ کر نہیں. میں نے اس کا تفصیلی جواب گزشتہ نشست میں عرض کر دیا تھا. تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. رمضان کا مہینہ آ جائے گا, شیطان کا وسوسہ آئے گا, یار اتنی گرمی ہے چلو بعد میں قضا کر کے رکھ لیں گے. ہم نے قضا کرنے کو اتنا معمولی سمجھ لیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, کافی پرانی بات ہو گئی, مسئلہ پوچھا. میں نے کہا جی نماز کا وقت ہو گیا ہے, چلے میں کہیں سفر میں گیا ہوا تھا, میں کہا نماز, او جی چھوڑیں جی بعد میں قضا کر کے پڑھ لیں. یعنی اتنی معمولی بات بعد میں قضا کر کے پڑھ لیں گے؟ بھائی بعد میں قضا کر کے نماز پڑھنا اتنا معمولی کام ہوتا تو اللہ نے ادا کا حکم کیوں دیا پھر ہمیں؟ کیوں قرآن کریم میں 700 مقامات پر اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو؟ بس ایک دفعہ کہتے تھے کہ بھائی یار جب دل کرے نماز پڑھ لیا کرو. تو دین میری اور آپ کی مرضی کا پابند تھوڑی ہے, میری اور آپ کی مرضی کے مطابق چلنے کا نام دین تھوڑی ہے. تو اللہ اور اللہ کے نبی کے مرضی کے مطابق چلنے کا نام دین ہے.
تو عذر گناہ بدتر از گناہ. شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ یہ ہے کہ وہ اعمال کے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے. اعمال کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی تو عقیدہ خود بخود کمزور ہو جائے گا. اس طرح کے اور بے شمار بہانے ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، احادیث کے اندر بھی موجود ہے. میں مختصراً چند باتیں عرض کر کے تو اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، بڑے کام کی بات ہے، اس کو یاد کرنا. کہتے ہیں کہ شیطان جو تھا نا یہ عالم بھی تھا، علم بہت تھا اس کے پاس، عابد بھی تھا، بہت عبادت کی ہے، سینکڑوں برس اس نے عبادت کی ہے. عاقل بھی تھا، سمجھدار بہت تھا، عارف بھی تھا، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان بھی اسے حاصل تھی. لیکن فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک عین کی کمی تھی، اور وہ کیا تھی کہ وہ عاشق نہیں تھا. علم بھی بہت تھا اس کے پاس، عبادت بھی بہت تھی اس کے پاس، معرفت بھی بہت تھی اس کے پاس، لیکن اللہ کی محبت اس کے پاس نہیں تھی. اللہ کی محبت نہ ہو تو سارا کا سارا دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ بات میں دراصل ایک قضیہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ تھوڑی سی تمہید باندھی ہے کہ جب اللہ تعالی ہمیں کوئی صلاحیت دے دیتے ہیں، علم کی صلاحیت دے دیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دیتے ہیں، تو شیطان کا وار یہاں پر بھی کام کرتا ہے. شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم عقل کل ہو، جو تمہارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، جو سمجھ مجھے حاصل ہے وہ سمجھ پورے مجمع کے اندر کسی کو نہیں ہے. یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. آگے چل کر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم میں ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ بھائی صرف علم ہونا کافی نہیں، صرف دینداری ہونا کافی نہیں ہے، علم اور دینداری کے ساتھ سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے. علم بھی ہو، دینداری بھی ہو، سمجھداری نہ ہو تو پھر ہماری انفرادی عبادات دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں، دوسروں کی تکلیف کا سبب بن جاتی ہیں، نہ کہ راحت کا. تو خالی علم کا ہونا کافی نہیں، خالی دینداری کا ہونا کافی نہیں، دینداری کے ساتھ ساتھ سمجھداری کا ہونا بھی ضروری ہے. سمجھداری کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ میں نے کس وقت کون سا عمل کس طریقے پر کرنا ہے. یہ نہیں کہ چلتے ہوئے راستے میں مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دیجیے. بڑے حاجی ثناء اللہ صاحب راستے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ ساری تعلیمات پہلے سے بتا دی ہوئی ہیں. فرمایا راستے میں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھو. اچھا بھائی ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا، اگر اجازت ہو تو بتا دوں. جی صرف آپ نے سیکھنا ہے، باقیوں نے نہیں سیکھنا. اچھا تو بول دیا کریں، کوئی بات نہیں. کبھی کبھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا کیا ہے بھائی؟ بولیں بھائی، گناہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے تو تم 40 برس تک وہاں پر کھڑے رہو لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرو. پہلا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اب اسی سے دوسرا مسئلہ، یہ ہمارا مسئلہ ہے روز کا. ہم مسجد میں آئیں گے، ہم نے سنتیں پڑھنی ہیں، پوری مسجد خالی پڑی ہوگی. نہیں جی میرا دل کر رہا ہے میں نے وہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں پہ سنت پڑھنی ہے. او بھائی یہ کیسی تمہاری دینداری ہے اللہ کے بندو. اب مسئلہ سمجھ لیں. مسئلہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو اللہ اللہ خیر سے لا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے کہ اس جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ بھی نماز پڑھنے کے لیے موجود تھی، سمجھ رہے ہیں نا بات، موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی جگہ پر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے کہ گزرنے والوں کا راستہ رک جاتا ہے. اب کوئی جانے انجانے میں وہاں سے گزر گیا تو اب اس نماز پڑھنے والے کو گناہ ہوگا. سمجھ آئی بات؟ اب کس کو گناہ ہوگا بھائی؟ وہ حاجی صاحب وہ جو کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوں گے ان کو گناہ ہوگا. سمجھ میں؟ اب اس کے الٹ آ جائیں، گزرنے والے کے لیے کوئی اور گزرنے کی جگہ تھی لیکن وہ نمازی کے آگے سے گزر گیا تو اب ان والے حاجی صاحب کو گناہ ہوگا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی اور جگہ گزر کرنے کی تھی تو آپ یہاں سے کیوں گزرے. اس لیے جب بھی مسجد میں آئیں، میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا،
میں آپ بھی اپنے اپنے علاقوں کی مساجد میں جاتے ہیں، دو باتوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ نے سنتیں پڑھنی ہوں تو پہلے گھڑی کو دیکھ لیا کریں کتنا وقت باقی ہے۔ یہ نہیں کہ جماعت کھڑی ہونے میں 2 منٹ رہ گئے اور ہم آگے سنتوں کی نیت مان لیں۔ اب امام صاحب بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت علامہ صاحب کی نماز ختم ہو تو امام صاحب جا کے جماعت شروع کروائیں۔ پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھا کریں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھا کریں کہ مجھے کہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ کہیں میرے اس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو دقت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا۔ اگر اس جگہ پر دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو بھائی برآمدے میں جا کر سنتیں ادا کر لیجیے۔ میرا خیال ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیں بات کو آگے چلاتے ہیں۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ شیطان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے کہ انسان کا عقیدہ کمزور کرنا، اس کے اعمال کمزور کرنا۔ اعمال کمزور ہوں گے تو عقیدہ بھی کمزور ہوگا۔ اعمال کو وہ کس طرح ٹارگٹ کرتا ہے؟ نماز نہ پڑھنے کے بہانے، روزہ نہ رکھنے کے بہانے، زکوٰۃ نہ دینے کے بہانے، صدقہ و خیرات نہ کرنے کے بہانے، قربانی نہ کرنے کے بہانے، یہ سارے کے سارے وہ بہانے ہمارے دل اور دماغ کے اندر ڈالتا ہے کہ نہیں یار اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بجائے تم یہ کام کر لو۔ خود ساختہ نظریات ہمارے اذہان کے اندر ڈالتا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے مجھے ایک صاحب کا فون آیا، بڑی دلچسپ بات ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ کسی ریفرنس سے ایک صاحب کا فون آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ کہتے ہیں جی میں نے آج سے کچھ سال پہلے ایک صاحب سے 20 لاکھ روپے لیے۔ کتنے بھائی؟ کوئی چھوٹی موٹی رقم بھی نہیں، 20 لاکھ۔ پھر میں نے وہ بہت عرصے تک میں ان کو کچھ پیسے دیتا گیا، پھر میرے کاروباری حالات خراب ہو گئے، پھر میں باہر چلا گیا، پھر میں واپس آیا، پھر مجھے 17-18 مہینے کی جیل ہو گئی۔ وہ لمبی چوڑی انہوں نے کہانی سنائی، جس کا نتیجہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی 2 نمبری کی گئی۔ اب دیکھیں شیطان کیا پٹی پڑھا رہے ہیں۔ کہتے جی میں نے پوچھنا یہ ہے کہ وہ جو 17-18 مہینے میں جیل میں رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 17-18 مہینے میں نے جیل کاٹ لی ہے، اب وہ 17-18 مہینے جیل کاٹنے کے بعد میرا بیلنس اب 0 ہو گیا ہے۔ سمجھ آئی؟ کہاں 20 لاکھ روپیہ اور کہاں 17-18 مہینے کی جیل۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی میرا بیلنس اب 0 ہو گیا کیونکہ میں نے 17-18 مہینے کی جیل کاٹ لی۔ میں نے کہا جی یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہ نہیں جی میں نے خود سوچا ہے، میں نے خود سوچا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے غلط سوچا ہے۔ کہتے جی وہ اس کا مطلب جو میں نے 18 مہینے جو جیل کاٹی ہے وہ، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس 18 مہینے جیل کاٹنے کی وجہ سے آخرت کے پکڑ میں اللہ تعالیٰ کچھ کمی کر دیں، لیکن بھائی دنیا میں وہ 20 لاکھ روپیہ آپ کو دینا پڑے گا، اس سے آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہ حقوق اللہ میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو جائے تو معافی ہے، حقوق العباد میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو جائے تو تلافی ہے۔ حقوق العباد تلافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے بھئی یار تم نے بس ٹھیک ہے 17-18 مہینے جیل کاٹ لی، بس چھوڑو دفعہ کرو، اب کیا پیسے ویسے دینے، چھوڑو اللہ معاف کر دے گا۔ تو بھائی اللہ ایسے معاف نہیں کرتا، اللہ پہلے سارے قواعد پورے کرو اس کے بعد پھر معاف کرتا ہے۔ بھائی جنہوں نے سنتیں پڑھنی ہیں وہ پڑھ لیں، میں 2-3 منٹ آج کچھ زیادہ لوں گا تھوڑے سے، مجھے پتہ ہے سب کو بوریت ہو رہی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، لیکن میں اس مضمون کو ایسے چھوڑ کے جانے والا نہیں، پورا کر کے پھر جاؤں گا۔ آخری بات جو سب سے اہم بات ہے، جو میں موجودہ ایام کی مناسبت سے آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ ہم غیبت کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں، ہم چغلخوری کرتے ہیں، ہم 2 نمبریاں بھی کرتے ہیں، ہم سارے غلط کام کرتے ہیں۔ جب میں کسی کے سامنے غیبت کر رہا ہوتا ہوں کسی دوسرے کی، شیطان کیا وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے، یار یہ غیبت تھوڑی ہے، تم تو اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہو۔ جب میں کسی کے سامنے کسی کی چغلخوری کر رہا ہوتا ہوں تو شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے، یہ چغلخوری تھوڑی ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کا تیرے اوپر، تو میں تو اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہوں۔ ایسا ہوتا نا کہ ہم کہتے ہیں جی میں تو اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہوں، اور بھائی دل کی بھڑاس کیا نکال رہے ہو، تم تو گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو۔ بالکل اسی طرح بات کو گھما کر میں دوسری طرف لے کر آ رہا ہوں، بالکل اسی طرح ہمارے معاشرے کی بیٹیوں کو بہنوں کو کچھ شیطان نے برگلا دیا اور انہوں نے ایک نعرہ لگا دیا جی ہمیں آزادی چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں جو کچھ ہوا آپ کی نظروں سے گزرا، ہمیں باپ سے بھی آزادی چاہیے،
ہمیں بھائی سے بھی آزادی چاہیے، ہمیں فلاں سے بھی آزادی چاہیے. وہ ایک تو جیلی ایسے اٹھ کے ہی کہتی جی میں اپنی نانی کا بدلہ لوں گی، میں اپنی دادی کا بدلہ لوں گی. علمان بھائی کس چیز کا بدلہ لینا آپ نے؟ کس چیز کی آزادی آپ کو چاہیے؟ ایک مولانا صاحب کا کل میں بیان سن رہا تھا، بڑے پتے کی بات یہ بڑی توجہ سے سنیے گا. کہتے ہیں جی میں ایک تقریب میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے یہ اسلام نے یوں کر دیا عورتوں کے ساتھ، اسلام نے یوں کر دیا عورتوں کے ساتھ، اسلام نے فلاں کر دیا عورتوں کے ساتھ. اور ایک مسئلہ اٹھایا. مسئلہ کیا اٹھایا؟ دیت کا، کہ بھائی عورت قتل ہو جائے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہے اور مرد قتل ہو جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے. دیکھو جی اسلام نے عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم کر دیا، ہمارا خون اتنا ناحق کمزور ہے، رائے گاں ہے کہ ہمارے قتل کے اوپر 50 اونٹ اور مرد کے قتل کے اوپر 100 اونٹ. تو وہ مولانا صاحب کے ساتھ جو دوست بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے یار بڑی ہو گئی ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا، اب کچھ کرنا پڑے گا. کہتے جی میں نے جا کر وہاں پر صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہا، یاد کر لیں اس جملے کو، کام آئے گا انشاءاللہ، اور آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا. کہتے ہیں میں نے ان کو اس طرح سمجھایا کہ بھئی میں مرد ہوں، خدا نہ خواستہ میری بیوی قتل ہو جائے تو مجھے کتنے اونٹ ملیں گے؟ کتنے بھائی؟ حساب کمزور ہے آپ لوگوں کا. کتنے؟ 50. اور کہا بی بی اگر خدا نہ خواستہ تیرا شوہر قتل ہو جائے تو تجھے کتنے اونٹ ملیں گے؟ چلو یہ 50 کی آواز کہاں سے آئی؟ 100 اونٹ. تو کہتے بھائی تمہارا حق زیادہ ہے کہ ہمارا حق زیادہ ہے؟ کہتے ہیں بس جب یہ میں نے جواب دیا تو اس کے بعد کیفیت یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. تو دیکھیں وہی بات کہ دین کو سمجھنے کے لیے عقل اور شعور بہت ضروری ہے اور استادوں کی خدمت میں جانا بہت ضروری ہے. خود سے فیصلے کرتے رہیں گے تو پھر اسی طرح کے نتیجے سامنے آئیں گے. خود سے فیصلے کریں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا جی مجھے میرے باپ سے آزادی چاہیے. خود سے فیصلے کریں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا جی مجھے میرے بھائی سے آزادی چاہیے. بھائی آپ کس چیز کی آزادی مانگتی ہیں؟ آپ تو پہلے سے ہی آزاد ہیں، مزید اور کتنی آزادی چاہیے؟ بھائی اس وقت جتنے بھی یہاں پہ 400 500 600 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سارے اہل علم ہیں، سارے سمجھدار ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کی بیٹی اسکول نہ جاتی ہو؟ کیوں بھائی کوئی ایسا ہے جس کی بیٹی اسکول نہ جاتی ہو یا ہم نے اسے روک کر رکھا ہو کہ نہیں میں اپنی بیٹی کو اسکول میں خود اپنی تینوں بیٹیوں کو خود اسکول چھوڑنے جاتا ہوں، خود اسکول سے لے کر آتا ہوں. آپ کو کس چیز کی آزادی چاہیے؟ دراصل جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ یہ ایجنڈا ہے کہ ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے، ہمیں لباس اتار کر پھرنے کی آزادی چاہیے. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ اسمبلی میں خاتون بڑی زوردار تقریر کر رہی تھی کہ جی وہ مردوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو عورتوں کو کیوں نہیں ہے؟ تو مفتی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا بی بی آپ شوق سے کرو، آپ کو کس نے روکا ہے؟ یہ پابندیاں تو ماننے والوں کے لیے ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے کوئی پابندی کیوں بھائی؟ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ماننے والے ہیں، اس لیے تو نماز پڑھتے ہیں، اس لیے تو رمضان کا روزہ رکھتے ہیں. جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہ نماز پڑھیں، وہ خود اپنے اعمال کا جواب جا کر دیں گے. تو بھائی اگر تو اس قسم کی آزادی مطلوب ہے تو پھر ہم معافی چاہتے ہیں. ہاں اگر آپ اس ایشو کو لے کر آواز اٹھائیں کہ بھئی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو جائیداد میں حصہ دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ اس ایشو پر آواز اٹھائیں کہ عورتوں کے اوپر مار دھاڑ کا ظلم بند کرو، جو طلاق کی تلوار تم لوگ ہر وقت عورت کے اوپر لٹکا کر رکھتے ہو اس کو ختم کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ اس ایشو پر آواز اٹھائیں کہ جو معاشرے میں آپ کو جائز حقوق آپ کے ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ، بصد معذرت، اگر آپ یہ چاہیں کہ ہمیں لباس اتارنے کی آزادی دے دی جائے، اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم جو جی میں آئے وہ کرتے چلے جائیں، مرد کو بالکل بے اختیار کر دیا جائے، تو معذرت کے ساتھ کہ اس آزادی کے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آخری بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں. اب بھی وقت ہے اپنے بچوں کو یہ موبائل کی لعنت سے دور رکھیں. آج بھی وقت ہے. یہ جو پچھلے 15-20 سالوں میں جو نسل جوان ہوئی ہے نا، یہ ساری اسی کی ماشاءاللہ کاروائی ہے. اور آج بھی اگر ہمیں یہ سمجھ میں نہ آئی بات تو پھر شاید پانی سر سے گزر جائے اور باتیں ہماری سمجھ میں نہ آ سکیں. اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.